والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 30ویں پارے میں سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم۔ اب وہ کتنی اہم بات ہوگی جس سے پہلے اللہ جل شانہ نے قسم کو ارشاد فرمایا اور 4 چیزیں بیان کی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ کیا میرے مالک سارے ہی انسان خسارے کے اندر ہیں؟ تو اب کچھ تخصیص کی گئی کہ یہ لوگ جو ہوں گے نا وہ خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، اور وہ 4 چیزیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا مگر۔ اب اللہ کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ پکی ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ ہر انسان خسارے کے اندر ہے الا مگر۔ اب جو آئے گا نا یہ ان تمام خسارے والوں میں سے نکل جائے گا۔ کون سا؟ فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلے وہ بندہ جو ایمان لے آیا، وعاملوا الصالحات، اور اعمال لانے کے بعد اس نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق۔ اب جب وہ خود نیک ہو گیا تو وہ آگے سے پھر اس حق کی تلقین کرنے لگا، آگے یہ دعوت دینے لگا، اور فرمایا وتواصوا بالصبر۔ اور پھر اگر اس معاملے کے اندر اسے کوئی تکالیف برداشت کرنی پڑے تو پھر وہ اس پہ صبر بھی کرے۔ اب یہ 4 خوبیاں جس بندے میں پائی جائیں وہ بندہ خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان پانے والوں میں سے نکل کر ایک کامیاب مومن بن گیا۔ تو آؤ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ 30واں پارہ کی سورہ عصر مجھے اور آپ کو یہ دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم لوگ نقصان پانے والوں میں سے نکلیں اور کامیاب مومن اور کامیاب مسلمان بن جائیں۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے ایسے بندے ہیں جو اعمال نہیں کرتے نیک، اور اس کے متعلق اپنی من گھڑت تاویلیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو اسی رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اعمال سے بے خبر نہ ہوں۔ اعمال کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں۔ اقبال فرمایا کرتے تھے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اب ایمان والے کی دوسری خوبی، یعنی یہ 4 چیزیں ایک مومن میں جمع ہو جائیں تو وہ گھاٹا پانے والوں میں سے نکل جاتا ہے۔ تو 4 چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ تو جب ہم مسلمان ہیں، ایمان والے بن گئے الحمدللہ، تو اب 3 چیزیں اور ہمیں اپنے اندر جمع کرنی ہیں۔ 3 خوبیاں، 3 صفات مومن کے اندر جمع ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کی منشا ہے۔ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ میرے بندے کے اندر، اور نبی کریم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرے امتی کے اندر یہ 3 صفات مزید پیدا ہو جائیں کہ وہ پھر عمل کی طرف آئے، عمل کا جذبہ ہو۔ جب وہ خود عمل بن جائے، عمل کرنے والا بن جائے، تو اب یہ نہیں کہ وہ بس خود ہی اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا
اور جنت کے راستے پر چلانا نہیں۔ فرمایا اب جب تم نیک بن جاؤ تو اب تم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آگے اس کی اشاعت کرو، ترویج و اشاعت کے اندر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا اور بے عمل مسلمانوں کو عمل کی طرف دعوت دینا، یہ تیسری خوبی انسان کے اندر آنی چاہیے۔ پھر ظاہری بات ہے اس معاملے کے اندر تکالیف بھی آئیں گی، لوگ تانے بھی کسیں گے اور دیگر طرح طرح سے ٹیز بھی کیا جائے گا، تو فرمایا اب اس پہ پھر تم نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر کی تو کیا بات ہے، صبر کی فضیلت پر چلے جائیں تو یہ پورا باب ہے اسلام کے اندر ایک۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اب اسی کے ضمن میں کہ خود بھی نیک بننا ہے اور آگے بھی اس کی تبلیغ کرنی ہے، تو سورہ تحریم کے اندر بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اب یہ حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک بیان کی گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں پر نگہبان ہے، پس ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں اس حدیث پاک سے، اور ہمارے پاکستان اس کے علاوہ 56-57 اسلامی ممالک کے حکمران، اب حکمران بننا، سیٹ لینا اور اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھنا، اور بیٹھنے والے مزے لے رہے ہیں، تو ساتھ یہ بھی سوچیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے اور اس سے رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ ایسے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ پر میری سلطنت کے اندر اگر کتا بھی پیاسا ہوگا تو مجھے اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے اور اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا محافظ ہے، اس سے ان کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اب ابا جی کو فکر تو بڑی ہے کہ بیٹے کو تعلیم دلوانی ہے، کالج یونیورسٹی بھیجنا ہے، کاروبار کروانا ہے، بچہ دنیا گزارنے کا فن سیکھ جائے، دھندا ایسا کرنا لگ پڑے، پیسوں کی بارش ہو جائے، لیکن بچے کی تربیت کیسی ہے، بچہ بنا کیسا ہے، کیسے جو گھر والے ہیں ان کی تربیت کیسے کی، تو فرمایا اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور اس سے بھی ان کے متعلق سوال ہوگا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس کے متعلق بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم کی صورت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم کامیاب انسان بن جائیں، کامیاب مسلمان بن جائیں۔ کوئی جہاز بنا لینا یہ کوئی کامیابی نہیں، پیسہ کما لینا یہ کوئی کامیابی نہیں، پی ایچ ڈی کر لینا، یعنی ہم دنیاوی تعلیم کے حق میں ہیں کہ اگر اس کو بھی صحیح نیت کے ساتھ یہ تعلیم دی جائے یا دلوائی جائے تو یہ بھی ثواب بن جاتی ہے۔ لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ابھی سکول کی دہلیز پر نہیں پہنچتے، وہ بچے فوت ہو جاتے ہیں، دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی کچھ دوران تعلیم ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اب قبر کے متعلق ان سے یہ تو سوال نہیں ہوگا، جوانی کے اندر اور بڑھاپے کے اندر بھی بندہ پہنچ جائے تو یہ تمام چیزوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ ہاں قرآن پڑھا نہیں پڑھا اس کے متعلق پوچھا جائے گا، نماز آتی تھی نہیں آتی تھی اس کے متعلق پوچھا جائے گا، تم خود کیا کرتے تھے
کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ایک ایک نعمت کا پوچھا جائے گا جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، وقت اللہ تعالیٰ نے دیا، وقت کن کاموں میں صرف کیا، ان چیزوں کا بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ بیٹا نمازی تھا نہیں تھا، بیٹی نمازی تھی نہیں تھی، بیٹی کی تربیت کیسے کی، پڑوسی کے متعلق پوچھا جائے گا، رشتہ دار کے متعلق پوچھا جائے گا، حلقہ احباب ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پاک کی صورت پر عمل کرتے ہوئے ان 4 خوبیوں کو، دیکھیں انسان کامل نہیں، غلطی کا پتلا ہے، غلطی بار بار ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سٹرگل کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا زمانے کی قسم بے شک ہر انسان خسارے کے اندر ہے، مگر یہ 4 خوبیوں والا بندہ یہ خسارے